تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی۔ وقت مقررہ یعنی اس کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا تھا۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ دستوں یعنی ایک گروہ کی شکل میں گروپ بنے ہوئے تھے ان کے۔ اس کے بعد فوجی جوانوں نے مختلف دستوں کی صورت میں مارچ پاسٹ کیا۔ مارچ پاسٹ کے پس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا۔ مارچ پاسٹ یعنی ایک مخصوص طریقے سے فوجیوں کو جو تربیت دی جاتی ہے، ہاتھ اور پاؤں کو ایک خاص ترتیب سے اٹھا کے جو وہ چلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں۔ اور جب وہ مارچ پاسٹ کر رہے تھے تو یہ والا پیچھے سے قومی ترانہ چل رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے یعنی کہ، اور توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، یعنی اللہ کو ایک ماننا جو ہے اس کا وقت اب آ گیا ہے۔ پرچم لہرانے کا یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ہونے کے نعرہ بلند کرنے کا ٹائم آ گیا۔ مرد مجاہد، مجاہد کہتے ہیں لڑنے والے کو، کہ اے مرد مجاہد جاگ، اب تیرا وقت شہادت آ گیا۔ شہادت یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا۔ جس کی جان چلی جائے پھر اس کو شہید کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک اور نغمے کے پرجوش بول دلوں میں عجیب امنگ اور سرمستی پیدا کر رہے تھے۔ قدموں کی دھمک، دھمک یعنی زوردار آواز، یعنی فوجی جو ایک خاص ترتیب سے چلتے ہیں اور پاؤں لگاتے ہیں زمین پر تو اس کی ایک زوردار آواز ہوتی ہے۔ تو فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک اور جو نغمے چل رہے تھے اس سے تمام جو وہاں پہ تماشائی آئے ہوئے تھے ان کے دلوں میں ایک عجیب جوش اور ولولہ پیدا ہوا تھا اور ان پہ ایک بے خودی کا عالم تھا۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں، رائفلیں اپنی بندوقیں اٹھا لیں اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا۔ محاذ یعنی مقابلہ کرنے کی، جنگ کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا، یعنی بندوقوں کو پورا انہوں نے کھول دیا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی۔ گویا وہ لمحوں میں ہی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے ہیں۔ تربیت یعنی کسی کی پرورش کرنا، تعلیم دینا، یعنی ان کو ایسی ٹریننگ دی گئی، ان کی ایسی تعلیم دی گئی کہ وہ لمحوں میں ہی خود کو تیار کر لیتے ہیں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا ایک ایسا حیرت انگیز منظر تھا، حیرت انگیز یعنی حیران کر دینے والا نظارہ کہ بے اختیار داد دینی پڑی۔ داد دینا، کسی کو شاباش دینا، کسی کی تعریف کرنا۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی۔ داد تحسین یعنی ان کی تحسین کہتے ہیں تعریف کرنا۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا۔ سحر انگیز یعنی جادو کا اثر پیدا کرنے والا۔ ایسے مناظر سارے دیکھ کر تمام تماشائی مبہوت ہو گئے تھے۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روکے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا۔ جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے دھکیل نہ سکا۔ ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی۔ سکہ بٹھایا یعنی سب پہ اس کا ایسا رعب قائم ہوا کہ تمام لوگ اس کے لیے تالیاں بجاتے رہے اور صرف اسی کی ہی تعریف کرتے رہے۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے، یعنی ایک اس طرف جا رہی تھی تو دوسری اس طرف، مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر اور دوسری کی پشت یعنی پیٹھ پر پیچھے کی طرف اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے، سیٹی بجائی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی
شروع کر دیں۔ پیچھے دھکیلیں یعنی درمیان میں وہ آدمی تھا، ایک کے ساتھ اس کی کمر تھی اور دوسرے کے ساتھ اس نے پاؤں لگائے ہوئے تھے، اور وہ جو دونوں جیپیں تھیں اس کے ڈرائیور ان کو ریورس میں یعنی پیچھے کی طرف ان کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو۔ خم آنا یعنی ٹیڑھا ہونا، بل آنا اس میں، یعنی وہ اسی طرح ہی رہا۔ دونوں جیپیں اپنی اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں، مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکی، یعنی اس کو نہ ہلا سکی، اور جیپیں وہیں پہ رکی رہیں۔